ایک اور ہوتا ہے تاخیر کا، وہ ہے کہ جو اور ممالک کے اندر جو لوگ انتقال کر جاتے ہیں تو ان کی میتیں یہاں بھجوائی جاتی ہیں. اچھا، اس کی بہت سی وجوہات یہ ذرا مانیٹری بھی ہیں. یعنی وہاں پر عموماً 8-10 ہزار ڈالر یا اس سے بھی زیادہ سنا ہے بعض جگہوں کے اوپر لگ جاتے ہیں تدفین میں. وہاں مرنا بھی ایک قیامت ہے کہ جناب اتنے پیسے ہوں تو آدمی جو ہے وہ بہرحال اس کے تجہیز و تکفین میں اتنا لگ جاتا ہے. اب وہاں سے جو یہاں پر آ رہی ہے میت، تو یہ ایسا عام پروسیجر نہیں ہے عام کہ بھائی ہاں وہ انتظار کیا جہاز میں، آپ بس لوڈ کر دیا ان کو اور یہاں پر بھجوا دیا. ایسا نہیں ہے. اس سے پہلے امبامنگ کا ایک جو ہے وہ ایک پروسیجر ہوتا ہے. یعنی اس کے اندر خاص قسم کے کچھ ایسے انجیکشنز ہیں جو کہ مردے کو لگائے جاتے ہیں. یعنی اس طرح سے اس کے سارے جسم کا خون جو ہے وہ خشک کیا جاتا ہے انجیکشن لگا کر، اور گردن کے پاس اور دیگر جگہوں کے اوپر. تو ایک لحاظ سے مردے کی اس کے اندر بہترامی بھی ہے. یعنی آپ جو یہ تاخیر کر رہے ہیں نا بلا وجہ اس کو تدفین میں، اور پھر ایک اس میت کو پاکستان لایا جائے، جیسے میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ جناب انتقال وہاں کربلا میں ہو گیا، وہاں تدفین کرنے کی وجہ میت کو یہاں کراچی لایا گیا کہ ہم یہاں دفن کریں گے. بھائی اس سے زیادہ بابرکت جگہ اور کون سی تھی تدفین کے لیے؟ اور آپ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم میت بار بار کیسے قبرستان جائیں گے؟ تو یقین کیجئے آپ جا کر دیکھ لیں قبرستانوں میں 95% قبرستان کے جو مردے ایسے ہیں سالہ سال جن کے پاس کوئی نہیں آیا. وہ صرف ایسے ہی ہوتا ہے، شروع کے دنوں کا کچھ غم و جذبات کا اظہار ہوتا ہے، اس کے بعد سب بھول جاتے ہیں. تو کیا ہے کہ وہ اب اس کو جو ہے وہ چیر پھاڑ کی جا رہی ہے، اس کے جسم کا سارا جو ہے وہ خون مثلا خشک کیا جا رہا ہے کہ وہ ٹریولنگ میں جو ہے کہیں وہ جسم سے باہر نہ آئے، کوئی اس کی رطوبتیں باہر نہ آئیں. تو یہ سارے پروسیجرز ہوتے ہیں اس طرح سے. فارملین ہوتا ہے، فارملین کے انجیکشن جگہ جگہ پہ اس کے جسم کے اندر جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں. اور اتنی شدید فارملین کی ایک الگ ہے، ہم یاد پڑتا ہے میڈیکل کالج میں جب ڈائسیکشن ہال ہوتا تھا، مردے وہاں 30-40 لیٹے ہوئے ہوتے تھے، ان سب کو فارملین کے انجیکشن یعنی جو اس کو سڑنے کے لیے سے بچانے کے لیے لگائے جاتے ہیں. اتنی شدید بدبو خود فارملین کی ہوتی تھی کہ ہمیں وہاں ڈائسیکشن ہال میں ٹھہرنا مشکل ہو جاتا تھا. تو بہرحال اس طرح سے یہ لگایا جاتا ہے. تو میت کے جسم پر اس قدر ایسا تصرف کرنا کہ جو ہے نا وہ مثلا اچھا بعض اوقات میت جو ہے وہ اب وصیت بھی کرتی ہے. ابھی میں آگے چل کر یعنی میت جو ہے مرنے سے پہلے وصیت کر کے گئی، مثلا بیرون ملک تھے کہ نہیں مجھے تو اپنے وطن میں اپنے باپ کی قبر کے ساتھ دفن کیا جائے، ماں کی قبر کے ساتھ دفن کیا جائے. تو ویسے تو یہ میت کی جو وہ ہے جائز ہے یہ، لیکن یہ جو پروسیجر ایسے ہونے لگے کہ اس کے اندر میت کی توہین کا پہلو آنے لگتا ہے. ابھی آگے چل کر آیت اللہ سیستانی کا فتویٰ بھی پیش کروں گا. سوائے اس کے یعنی اس وقت یہ وصیت پہ عمل جائز ہوتا ہے. جو ان میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ اگر میت کو مشاہد مشرفہ میں شفٹ کیا جائے. مثلا کوئی شخص ہے اس نے وصیت کی کہ مجھے مثلا نجف یا کربلا میں یا مشہد میں دفن کیا جائے، تو اس کی میت کو پھر جو ہے اتنی تاخیر کر کے اور پھر وہاں تدفین جو ہے وہ کی جا سکتی ہے. لیکن اس میں بھی یہ والے پروسیجر اس میں نہ ہوں. یعنی پہلے ایسا نہیں ہوتا، جیسے ہمارے یہاں ایک گورنر جنرل محمد موسیٰ تھے، انہوں نے وصیت کی تھی، گورنر تھے پاکستان کے اور شاید کوئٹہ کے علاقے سے ان کا تعلق تھا. تو ان کی میت کو پھر یہاں سے مشہد لے جایا گیا تھا. تو وہ خیر ہر ایک کے لیے پاسبل بھی نہیں ہوتا، وہ انفلوئنشل آدمی تھے، تو بہرحال اس وجہ سے ان کو جانے کو بھی مل گیا. تو یہ یعنی مقدس مقامات کی طرف منتقلی، یہی وجہ ہے کہ وہ علامہ مجلسی یا ان کے والد کا جو واقعہ مشہور ہے کہ ایک دعوت میں تھے تو ان کے والد نے جو ہے وہ ایک کہا کہ ایک ڈونگا جس کے اندر بوٹیاں وغیرہ تھیں وہ اپنی طرف کھینچا. تو لوگ ظاہر علماء کے دیکھیے وہ جو ہوتے ہیں مذاق وہ بھی عالمانہ ہوتے ہیں. کہا یہ جو آپ اپنی طرف یہ اس مردے کو منتقل کر رہے ہیں، آپ کے فتوے میں تو مردوں کی منتقلی جائز ہی نہیں ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو انہوں نے بھی عالمانہ جواب دیا ہاں جائز نہیں ہے، لیکن مقدس مقامات کی طرف اپنی طرف اشارہ کیا انہوں نے. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مقدس مقامات کی طرف منتقلی جائز ہے. لیکن کیا ہوتا ہے، آیت اللہ سیستانی سے یہ پوچھا گیا عبرت التحنیط، یہ جو انجیکشنز ہوتے ہیں نا جو کہ مردے کو لگائے جاتے ہیں اس سلسلے میں، تو ان سے پوچھا گیا کہ کیا میت کو اس قسم کے انجیکشن لگائے جا سکتے ہیں جبکہ اس نے وصیت کی ہو اس بات کی. کیوں وصیت کی؟ اچھا کب وصیت کی جاتی ہے؟ یا تو یہ وصیت یہ کی جاتی ہے کہ اس کو کسی اور جگہ سے من الخارج الی بلدہ، مثلا وہ کسی دوسرے ملک میں رہتا تھا، اس نے کہا کہ بھائی مجھے میرے وطن میں بھجوانا میری میت کو، تو ایک تو یہ وصیت ہوتی ہے.
او من بلدہ الی النجف الاشرف، یا یہ کہ میں اپنے جس جگہ پہ ہوں وہاں سے میری میت کو نجف اشرف منتقل کیا جائے. اب اس نے وصیت کی ہے، دیکھا جائے تو اس وصیت کے اوپر عمل کرنا پھر ایک لحاظ سے یہ ضروری ہو جاتا ہے. لیکن سوال پوچھا یہ گیا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ یہ اس کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے جب تک کہ ہم عبرت التحنیط یعنی یہ انجیکشن اس کو خاص قسم کے نہ لگائے جائیں. تو آقا سیستانی کا وہاں سے جواب آیا کہ نہیں، اس میں اشکال ہے، احتیاط واجب ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، یعنی پھر اس کی وصیت بھی نہیں چلے گی. یعنی یہ سب چیزیں ہیں یہ بڑے مسائل پیدا کر رہی ہیں. تو انسان کو دیکھنا چاہیے کہ اپنے مردوں کے ساتھ یعنی اس قسم کی تاخیر، کیونکہ مردہ خود یہ چاہتا ہے کہ وہ جلد سے جلد، کیونکہ اگر وہ نیکوکار ہے اور انشاءاللہ ہم امید رکھتے ہیں کہ جو جتنے بھی مومنین ہیں اسی طرح سے وہ اپنی فائنل تدفین کے بعد اپنی ڈیسٹینیشن پہ جانا چاہتے ہیں، وہاں ان کا رشتہ دار ان کے مرحوم انتظار کر رہے ہوتے ہیں، آئمہ کی صحبتیں ان کو برزخی زندگی میں ملتی ہیں، ان کو ایک لحاظ سے وہ پسند بھی نہیں کر رہے ہوتے کہ تاخیر کی جائے. ہاں جو بہت ہی بدکار ظالم اس طرح کے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش یہ بات آئے نہ اور میں تدفین میری آگے ہی نہ بڑھے تاکہ میں آگے کے جو سزا ہیں ان سے بچ سکوں. تو بہرحال یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں ہمیشہ جلدی کرنی چاہیے، غیر ضروری تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اس میں جو ہے نا فلاں آ جائے فلاں آ جائے فلاں آ جائے اتنی دیر تک کی تاخیر کرنا یہ صحیح نہیں ہے. اور دیکھا آپ نے خاص طور پہ بیرون ممالک میں تو وہ اس طرح کی وصیتوں پہ بھی عمل نہیں ہو سکتا، اور اس طرح کے جو انجیکشن اس میں مردے کے جسم پہ اس طرح کے جو تصرفات ہیں، کاٹا پیٹی یہ سب کچھ اس کی ہو رہی ہے، تو یہ بھی کرنا ٹھیک نہیں.